دعا کے لیے متوجہ ہو جائیں، اپنے دل میں تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ مناجات کرنے لگے ہیں، اللہ سے مانگنے لگے ہیں۔ تو جو کچھ بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی حاجات ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے اللہ سے لے کے چھوڑنا ہے۔ کوئی اور در نہیں ہے جہاں سے ہمیں کچھ مل سکتا ہے، وہ ایک اللہ کا در ہی ہے جہاں سے ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے، ہم نے اسی سے لینا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں کوئی چیز مل سکے۔ اس لیے پورے عزم کے ساتھ کہ اللہ سے ہی لینا ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد کما تحب و ترضی، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداوینا بدوائک۔ اے اللہ تو بہت ہی مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور رحیم ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے بے شمار تیری معصیت کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، تیرے احکامات کو ہم نے بھلا دیا۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، اعلانیہ کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، جیسے بھی اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو بہت مہربان ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے جیسے ہم نے گناہ کیے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے برے اعمال کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے، معصیتوں سے، برے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ عزیز و اقارب جو بیمار ہیں، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ بہت سے بہن بھائیوں نے اے اللہ ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، ہمیں نیک سمجھتے ہوئے، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے ہم بھی کوئی نیک نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم بھی گناہ گار انسان ہیں، لیکن اے اللہ تو سب کی سننے والا ہے، گناہ گاروں کے سننے والا ہے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب بیماروں کو شفا یا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں بھی اے اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے شفا کے طلبگار ہیں، تجھ سے شفا چاہتے ہیں، اے اللہ ان تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ بعض بھائیوں کے دل کے آپریشن ہوئے ہیں، وہ دل کے مریض ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بعض عزیزوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، بعض کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ اے اللہ تیری اس مسجد میں، تیرے گھر میں ایک ایسا نوجوان بھی بیٹھا ہے جس کی بینائی چھن گئی ہے۔ اے اللہ تو نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اس کی بینائی چھین لی ہے، اے اللہ اس کی بینائی واپس کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو اس سے مانگ سکتے ہیں، اے اللہ جو ہم مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے اس بندے کی، اس نوجوان کی، اس کے ماں باپ کی آہیں سن کے اس بچے کی بینائی واپس کر دے۔ اے اللہ کچھ بچے معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اے اللہ تو نے انہیں زندگی دی ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اے اللہ انہیں توفیق بھی عطا فرما، وہ چل پھر کے تیری مسجد میں آئیں، تیرے گھر میں آئیں، نمازیں پڑھیں، تیرے دین کے کام کریں۔ اے اللہ ان معذور بچوں کو بھی صحت عطا فرما، ان کے ہاتھوں میں، ان کے بازوؤں میں، ان کے پاؤں میں قوت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی معذور ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، اے اللہ سب تجھ سے مکمل صحت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی تمام اعضاء کو ہمیشہ درست رکھ، سب میں قوت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں، اپنی امان میں رکھ۔ ہم سب کے تمام دکھ درد، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم دور فرما۔ اے اللہ کچھ بہنیں پریشان ہیں اپنے خاندانی مسائل کی بنا پہ، خاندانی جھگڑوں کی بنا پہ۔ اے اللہ تو ہی دلوں کا مالک ہے، تو ہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اے اللہ جن بہنوں سے ان کے خاوند محبت نہیں کرتے، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو ملا دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اے اللہ ان کے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام کے ساتھ یہ ایک خاندان بنے ہیں، میاں بیوی بنے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں کو ملا دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ان کی محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جو بھی خاندان اس وجہ سے اجڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کے دل محبت پیدا فرما، ان خاندانوں کو ملا دے، ان خاندانوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، تمہارا رازق ہے، ہمیں حلال کی وسیع روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جو بھی عطا فرمائے تیری روزی بابرکت ہو، ہمیں بابرکت روزی عطا فرما جس سے ہمارے سارے کام سنور جائیں۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بہن بھائی مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، خاندانی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، اے اللہ کاروباری ہیں، سب مشکلیں دور فرما دے، سب پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ اے اللہ یہ اولاد تیری نعمت ہے، تو نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اے اللہ اس نعمت کو نعمت بنا کے رکھ۔ اے اللہ ہماری اولادیں نعمت بن کے رہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، دل کا سکون بن جائیں۔ کسی کی اولاد بھی ماں باپ کے لیے دکھ کا، پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، متقی بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے، ماں باپ کو خوشی حاصل ہو، جس سے ماں باپ کو دنیا میں عزت ملے، ماں باپ کا وقار بلند ہو، جس سے قیامت کے دن ماں باپ کو نجات حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، ماں باپ کو بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ ان کے اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔
اے اللہ ہماری وہ بہنیں وہ بھائی جو بے اولاد ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تجھ سے اولاد کے طلبگار ہیں، اور تیرے سوا ہے کون جو اولاد دے سکے؟ اے اللہ تو ہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، تیرے سوا کو اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں تجھ سے اولاد طلب کرتی ہیں، اے اللہ اپنے ان بے اولاد بندوں کو صاحب اولاد بنا دے، انہیں نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں بیٹیاں عطا کر دے، اور اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کے لیے خوشی کا مسرت کا سامان بنا۔ اے اللہ ماں باپ کے لیے اولاد دکھ کا سامان نہ بنے، پریشانی کا ذریعہ نہ بنے، تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کے لیے خوشی کا مسرت کا سامان بنا دے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتوں کی تلاش میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کے لیے کام بھی آسان کر دے۔ جہاں بھی ہماری اولادوں کے رشتے بہتر ہیں، اے اللہ جہاں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے، اے اللہ ان کی تلاش ماں باپ کے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ سب جو بھی ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، اے اللہ سب کی مشکل دور فرما۔ سب کی اولادوں کو اے اللہ روزگار عطا فرما، اچھا کاروبار دے دے، اچھی ملازمت دے دے۔ اے اللہ ہمارے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دلوں کو تعلیم کی جانب مائل کر دے۔ اے اللہ ان کو صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما، ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو اے اللہ اچھی تعلیم یافتہ بنا دے، دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے وہ بہت سے بہن بھائی ہم سے جدا ہو کے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ سب ہمارے وہ بہن بھائی جو تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے بچا کے اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، جن کی اولادیں چھوٹی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کا مددگار بن جا، ان کا محافظ بن جا۔ اے اللہ جن کے اور خاندان کے افراد ہیں اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور سب کو اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، جو کیا زندگی ہے تیری اطاعت میں گزرے، ہمیں موت آئی تو ایمان کی حالت میں آئے، تیری اطاعت کی حالت میں آئے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کے سختیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سراب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن شافع محشر کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کسی مصیبت میں، آزمائش میں، تکلیف میں نہ ڈال۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کوئی اذیت نہ ہو، ہمارے لیے قیامت کا دن بھی ایک آسان دن بنا دیں۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر کی زندگی ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ اے اللہ قبر کی زندگی میں ہمارے لیے راحتیں پیدا کر دینا، ہماری قبروں میں ہمارے لیے اے اللہ جنت کے دروازے کھول دینا۔ اے اللہ تو ہر بات پہ قادر، ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا انسان تو چاہتا ہے ہم ایسے ویسا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی، اپنے کردار کو سنوارنے کی، اپنی گفتار کو حسین بنانے کی، اپنے اعمال کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اخلاق کو، کردار کو، گفتار کو حسین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہر بات پہ قادر ہے، جو بھی ہمارے لیے بہتر ہمیں عطا فرما۔ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ ان نعمتوں کو قائم و دائم رکھ، جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان ہمارے لیے خیر اور بلائی ہے۔ اللہ ہمیں وہ نعمتیں بھی عطا فرما، ہمیں دنیا کی، دین کی، آخرت کی تمام نعمتیں، کامیابیاں عطا فرما۔ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالا ہے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہے اللہ، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، کسی امتحان میں نہ ڈال ہے اللہ، ہمیں امتحانوں سے محفوظ رکھ، آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں بھی مظلوم ہے اللہ ان کی امداد فرما۔ اے اللہ سری لنکا میں، برما میں، افغانستان میں، کشمیر میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں اور بہت سے مقامات پہ اللہ تیرے بندے ظلم کا شکار ہیں اس وجہ سے کہ تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہماری نسبت تیرے ساتھ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اے اللہ اس وجہ سے ان بندوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی امداد فرما، انہیں ظلم سے نجات دلا، جو ظالم ہیں تباہ و برباد کر دیں۔
اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے حالات کو بہتر بنا دے، یہاں امن سلامتی کو قائم فرما۔ اے اللہ یہ پاکستان تیرے نام پہ لیا گیا تھا، اس کی لاج رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کا برا چاہتے ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اسے توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان سب کو توڑ دے، ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے وہ کون ہے، ہم کمزور ہیں، نہ تو وہاں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اے اللہ تو ہر بات پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو بھی ہمارے وطن کے دشمن ہیں اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر شر سے محفوظ فرما، اے اللہ اسے ہر امتحان سے محفوظ فرما۔ پاکستان کے اہل پاکستان کے اے اللہ حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں معاشی لحاظ سے، اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر فرما دے، سیاسی حالات بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہر چیز میں بگاڑ ہے، پریشانی کا سبب ہے، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، اے اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہم نے اس ماہ مقدس میں تیری عبادات کی ہیں، قرآن حکیم پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، اے اللہ ہم نے اور بھی تیری عبادات کی ہیں، ہماری ساری باتیں قبول فرما، ہماری اے اللہ ہماری ساری باتیں قبول فرما، کسی بات کو رد نہ فرما۔ اے اللہ اس میں ہمیں اخلاص میں کمی ہو سکتی ہے، اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اے اللہ جیسی بھی ہے اس سے قبول فرما لے، ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل کر لے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ ہماری باتیں قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی اللہ نیک بنا دے، رمضان کے بعد بھی ہم سب نیک بن کے رہیں، ہمارے بچے بھی ہمارے بڑے بھی، اے اللہ تو سب کو جن کو ہدایت دی ہے ان کو ہدایت پہ استقامت عطا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے وہ بھائی وہ عزیز جو اس ماہ مقدس میں بھی تیرے قریب نہیں آئے، مساجد میں نہیں آئے، اللہ تیرے بندے ہیں، انہیں بھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ ان کی بھی ہدایت کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ یہ بھولے بھٹکے ہیں، شیطان کے جانسے میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی مخلص افراد پیدا فرما، مصلح افراد پیدا فرما جو ان کی اصلاح کریں، ان کے بگاڑ کو دور کریں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی منابع میں کسی آزمائش میں نہ ڈال، اے اللہ ہمارے ان بھولے بھٹکے بھائیوں کی ہدایت کا سامان پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے یہ عطا فرما دے، اور جو کچھ ہم نہیں مانگ سکے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بلائی ہے، ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ ہم کبھی ناکام نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ جن احباب نے یہ تیرے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا ہے، اعتکاف والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان سب لوگوں کے رزق برکت نازل فرما۔ اے اللہ ان کے سارے اعمال قبول فرما، اے اللہ جو مال خرچ کیا اسے قبول فرما لے، اس مال خرچ کرنے سے ان کے مال میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کی عزت میں، مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں اللہ برکت نازل فرما، اے اللہ انہیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن احباب نے بھی تیرے اس گھر کے لیے کوئی حصہ ڈالا ہے، تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کے مال کو قبول فرما، اس برکت سے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما، ان کی صحت میں، ان کی عمر میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتے ہوئے اے اللہ ہمارے سارے عمل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رحمة الله۔